تو اب یہ خوبصورت وقت ہے کہ ہم اس کے حضور جب جمع ہیں تو بڑے فروتنی کے ساتھ، بڑے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی آواز کو سنیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خداوند کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اور بے شک آج خداوند جو کلام کرے وہ میری عقل سے، میری روح سے نہیں، بلکہ خداوند کی مرضی سے ہو۔ تو آئیے ہم سب مل کر خداوند کے حضور جھکتے ہیں، اس سے تقویت اور دلیری مانگتے ہیں کہ خداوند آج تو ہمارا رہبر بن، خداوند تو آج اے خداوند اپنے لوگوں میں اتر آ، تاکہ اے خداوند تیری آواز تیرے لوگوں تک پہنچے، کیونکہ مسیح نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ اور بے شک آج وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے اس کلام کی صورت میں، اور آج ہم اس کلام کو جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں۔ پریز گاڈ، زندہ آسمانی باپ پہ آپ صبر خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند تیری ان حسین لمحوں کے لیے جو خداوند تو نے آج ہماری زندگی میں بخش دیا۔ اور بے شک اے خداوند تو اے خداوند ہمیں اے خداوند دنیا کے ان بہت سارے لوگوں سے اے خداوند تو نے آج یہ فضیلت بخشی کہ اے خداوند جو لوگ اے خداوند اس وقت دنیا کے کاموں میں الجھے ہیں، دنیا کی آزمائشوں میں پڑے ہیں، لیکن خداوند آج تیرے برگزیدہ لوگ اے خداوند آج تیرے اس مذبح کے آگے کھڑے ہیں، اور اے خداوند آج وہ تیری آواز کو سننے کو ہیں، اور تو اپنے کلام کے وسیلہ سے اے خداوند تو اپنے لوگوں کو آرام اور تسلی بخشتا ہے۔ آج اے خداوند یہ آواز جو اے خداوند تیری طرف سے ہو، اے خداوند کے لیے اے خداوند حقیقی آرام کا باعث بنے، اور اے خداوند ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی ایسی اے خداوند ایسا بندھن اے خداوند وہ تیرے آج کلام کے پاس باعث ٹوٹے، اور زندگیاں اے خداوند تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے طاقت پانے والی ہوں۔ اور آج اے خداوند اپنے آپ کو تیرے حضور سرنگو کرتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں، تاکہ میری مرضی نہیں بلکہ خداوند آج لائق طور سے اے خداوند تیری مرضی پوری ہو، اور جس طرح سے اے خداوند تو چاہے اے خداوند تو مجھے استعمال کر، اور تیری برکت چاہتا ہوں۔ اس حاضر جماعت پر تیری برکت ہو اے خداوند، سب کو اے خداوند تو وہ اے خداوند زندگی عنایت کر جس میں اے خداوند ہم تیرے کلام پر آمین کہنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے عظیم اور جلالی قدوس یسوع نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ تشریف رکھیے۔ اور جب بھی خداوند مجھے موقع دیتا ہے کہ خداوند کے کلام کی بات کی جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ خداوند کی آواز کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میری بھیڑیں جو ہے میری آواز سنتی ہیں۔ اور میں کل پرسوں جو ہے وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی چراگاہ تھی، اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ 4-5 لوگوں کو وہاں پر جمع کیا، اور بھیڑیں جو ہیں وہ اس چراگاہ پر چر رہی تھیں، اور وہ جو چرواہا تھا اس کی ایک خاص آواز تھی، جس کی آواز کی بنا پہ جو ہے وہ بھیڑیں اس کے پیچھے دوڑی آتی تھیں۔ تو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، ایک عورت آئی اور اس نے اسی چرواہے کی آواز جو ہے وہ نکالی، اور بھیڑوں نے سر تک نہیں اٹھایا۔ پھر ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہی چرواہے کی آواز وہ بھی نکالتا ہے، اور بھیڑیں جو ہے کوئی متوجہ نہیں ہوتی۔ پھر تیسری بار جو چرواہا جو ہے وہ اپنی لینگویج میں ان بھیڑوں کو جب آواز دیتا ہے تو بھیڑیں منمنانا شروع ہو جاتی ہیں، اور بھیڑوں کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں پورا غلہ جو تھا وہ اپنے چرواہے کے پیچھے بھاگا چلا ہوا آتا ہے۔ اور یہ خداوند کے نام کو جلال ملے کہ ہم کسی اور آواز کے پیچھے نہیں بلکہ خداوند کی آواز کے پیچھے ہمیشہ جاتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ آواز پر ہم آمین کہتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو جگہ ہے، یہ جو پلپٹ ہے، خداوند اپنے لوگوں کو اس جگہ پر جب فراہم کرتا ہے تو یہ ایک بڑے تقدس والی جگہ ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو جو ہے اس دنیا سے نکال کے جو ہے وہ خداوند کے آرام میں داخل کرتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا پلپٹ کے بارے میں۔
یہ پلپٹ جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے پل، دوسرا ہے پٹ۔ اور پلپٹ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم کسی شخص کو پٹ سے یا اس گھڑے سے جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ اوپر کی طرف لے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک کھچاؤ ہے اس جگہ پر، اور یہ کھچاؤ کسی شخص کا نہیں بلکہ یہ روحوں کا کھچاؤ ہے، جو خدا اس کو اس ڈائمینشن سے نکال کر کسی اور ڈائمینشن میں لے جاتا ہے۔ خدا اس کو جو ہے وہ ایک کسی ایسے شخص کو استعمال کرتا ہے جو اس شخص کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے، اور وہ اس گناہ سے بھری ہوئی زندگی کو جو ہے وہ کلام سے بھری ہوئی زندگی میں جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس پلپٹ کے جو ہیں وہ، ہم اگر اس کو غور کریں تو مزید ہمیں اس میں تین چیزیں نظر آتی ہیں کہ جسٹیفیکیشن، سینٹیفیکیشن اور اسپرٹ آف دی ہولی گھوسٹ۔ جب خادم جو ہے وہ اس پلپٹ پہ جب کلام دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کے پاس جاتا اور ان کو جو ہے وہ کلام سناتا، اور وہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ایمان پیدا کرتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا تجربہ ہے کہ ہم جان چکے ہیں کہ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ایمان پہ جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر وہ راست بازی قائم ہوتی ہے، کیونکہ خدا ان کا بندہ کہتا ہے کہ راست باز جو ہے وہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ اب یہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی خالی گلاس ہے، وہ آپ کو اگر کسی گندی جگہ پر اگر مل جائے، لیکن ایک گلاس کی ایک ویلیو ہے، جب آپ اس گلاس کو جو ہے وہ اس گندگی سے ڈھیر سے اٹھا لیتے ہیں تو آپ اس کے مقام کو چینج کر دیتے ہیں، لیکن ابھی گلاس جو ہے وہ پانی پینے کے قابل نہیں۔ صرف اس کا وہاں سے اٹھایا جانا جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہو گیا کہ اس نے اپنے مقام کو، اس دنیا کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اس کا سینٹیفیکیشن ہے، اس کی پاکیزگی ہے کہ اس گلاس کو جو ہے کسی اچھے ڈٹرجنٹ سے جو ہے وہ دھویا جائے، اس کے بعد پانی سے اس کو دھویا جائے تاکہ اس کے اندر سے ہر طرح کی جو ہے وہ گندگی کو ہے صاف کیا جائے۔ ابھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گلاس جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہوا۔ اب اس گلاس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے اس میں پانی کا ڈالنا ضروری ہے تاکہ وہ گلاس جو ہے وہ پینے کے قابل ہو، اور پانی کا اس میں ڈالا جانا جو ہے وہ روح القدس کا جو ہے اس زندگی کے اندر، اس ویسل کے اندر، اس جسم کے اندر جو ہے اتر جانا جو ہے وہ اس سے اس قابل بناتا ہے کہ آپ جو ہے جسٹیفیکیشن، سینٹیفیکیشن اور اسپرٹ آف دی ہولی گھوسٹ کے بعد آپ ایڈاپشن میں آ جائیں۔ ایڈاپشن کا مطلب ہے کہ قبولیت۔ پھر آپ اس پانی کو جو ہے وہ پینے کے قابل بنا لیتے ہیں کہ اب آپ جو ہے اس لائق ہیں کہ اس کے اندر ہر طرح کی جو بری تاثیر تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور آپ اس ویسل کو، اس جسم کو، اس بدن کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو میں اپنی اس خوبصورت جگہ پر جو ہے اس ذخیرہ خانہ میں جو ہے وہ میں رکھ سکتا ہوں۔ تو خداوند بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس اڈاپشن تک لے کے آنا چاہتا ہے۔ بردر کہتے ہیں کہ اگر آپ جسٹیفائڈ ہیں، سینٹیفائڈ ہیں، تو اس کے بعد آپ کے بعد جو اسٹیپ ہے وہ ہے اسپرٹ آف دی ہولی گھوسٹ۔ آپ کی زندگی کے اندر روح القدس کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خداوند کے کلام پر ایمان لے آئے ہیں، آپ بپتسمہ بھی لے چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ روح القدس سے جو ہے وہ خالی ہیں، آپ کی زندگی میں روح القدس کا تجربہ نہیں، نئی پیدائش کا تجربہ نہیں، تو ابھی تک آپ جو ہے اس اڈاپشن ایج میں، اس قبولیت کے زمانہ میں جو ہے آپ نہیں آئے۔ تو آپ کے اندر جب وہ روح القدس اتر آئے گا تو وہ ہر طرح کی ایسی فطرت کو جو ہے آپ سے دور کرے گا، تو اس کے بعد جو ہے آپ خداوند کے حضور جو ہے وہ مقبول ٹھہریں گے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ پلپٹ وہ جگہ ہے جو آپ کو ایک ایسی ڈائمینشن سے اٹھاتی ہے اور ایک ایسی ڈائمینشن پہ لے کے جاتی ہے جس کا اگر ہم اپنی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، تجربہ کریں، تو ہر زندگی جو ہے یہاں سے جو ہے وہ برکت پاتی ہے۔ اگر ہم اپنی پرانی فطرت پر غور کریں تو ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت سارے ایسے معاملات تھے، لیکن خداوند کے گھر کے اندر آنے سے جو ہے اس پلپٹ نے ہمیں جو ہے وہ مسا دیا، اس پلپٹ نے ہی، اس خادم کے وسیلہ سے خداوند نے ہمارے اندر سے بہت ساری جو ہے وہ کمزوریاں نکالی، اور آج ہم اس لائق ہیں کہ خداوند آج ہمیں قبول کر سکے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، 2 کرنتھیوں اس کا 3 باب،
دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت 3 اور 6 آیت، اس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ جی 3 باب اس کی 2 آیت 3 آیت اور 6 آیت۔ کلام کے مقدس کلام میں لکھا ہے، ہمارا جو خط تمہارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خاطبوں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لیے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتے ہیں۔ آمین، پریز گاڈ۔ اب خداوند کے کلام میں سے جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 2 آیت میں، ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ اب خداوند کا بندہ یہاں فرما رہا ہے کہ تم جو ہے وہ زندہ خطوط ہو، اور ہم اس چیز کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح اعمال کی کتاب ہے، اور اعمال کی کتاب کے اندر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے جتنے شاگرد تھے ان کی زندگی کے اعمال کا یا ان کے روح القدس کے اعمال کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ہم بائبل میں نئے عہد نامے میں جتنے خطوط دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو جو ہے اس لائف کو جو ہے وہ رسول جو ہے وہ وہاں پر مینیفیسٹ کر رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سے تم کیا ہو، تم خدا کے حضور جو ہے وہ زندہ خط ہو۔ اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چالنا، ہمارا جو ہے وہ زندگی کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ بردر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اعمال کی ایک نئی کتاب لکھ رہے ہیں۔ اب جب ہم اس بائبل مقدس میں سے اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس اعمال کی کتاب میں سے ہم رسولوں کے اعمال، یا بردر کہتے ہیں کہ وہ روح القدس کے اعمال تھے، اور بردر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے اپنی زندگی سے ایک نئی اعمال کی کتاب لکھ رہے ہیں، اور وہ اعمال کی کتاب جو ہے آپ کی زندگی سے جب ایکسپریس ہوگی تو اس کو پڑھنے والے جو ہے وہ دوسرے لوگ ہوں گے، تاکہ وہ آپ کی زندگی کو جان کر جو ہے وہ مسیح زندگی کے پاس آ سکیں۔ آپ کو اب اپنے اعمال کی کتاب لکھنے کے لیے کوئی کتاب پرنٹ نہیں کروانی پڑے گی، بلکہ آپ اپنی زندگی سے اس بات کو ظاہر کریں گے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو اصل میں خدا ہماری زندگی سے جو ہے اس لائف کو، اس زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ جو ہے وہ زندگی ہماری اندر سے ایکسپریس ہو کر دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ کیونکہ برادر کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ پر زندگی ہے تو وہ آگے زندگی کو لے کے آئے گی، اور اگر کسی بیج کے اندر زندگی نہیں ہے تو وہ آگے مزید زندگی پیدا نہیں کر سکے گی۔ تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ہمارا جو ہے مسیح کے حضور جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک راست باز زندگی ہو، وہ ایک پوتر زندگی ہو، تاکہ ہماری زندگی کے باعث جو ہے وہ دوسرے لوگ نجات پا سکیں۔ اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اکثر ہم جو ہے اس بات کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے میسیجز سنتے ہیں، اور طرح طرح کا ہم میڈیا یوز کرتے ہیں، اسکائپ پہ بھی ہم جو ہے وہ بہت سارے پریچرز کو سنتے ہیں، چرچ میں بھی، اور کبھی جب موقع ملتا ہے تو خود بھی جو ہے اپنے دوستوں میں، بہنوں بھائیوں میں جو ہے ہم وہ پریچنگ کرتے ہیں۔ لیکن بردر کہتے ہیں کہ آپ کا جو انداز بیان ہے، یا جو آپ کے اندر سے جو کلام نکل رہا ہے، وہ لفظوں کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے،
وہ ایک ٹیچنگ نہیں ہونی چاہیے جس طرح آپ نے بائبل کھولی اور بائبل کو جو ہے وہ آپ نے پڑھ کے سنا دیا اور آپ نے کہا جی خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ برادر کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو بائبل ہے، یہ زندگی بخش کلام ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں اور اگر میرے کلام سے جو ہے ان الفاظوں سے آپ کو برکت نہیں مل رہی تو سمجھیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ زندگی میری طرف سے جو ہے وہ نہیں پہنچی، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آیا تو اس نے جو ہے وہ ایک قصبی عورت تھی اور اس کو کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس کا اس طرح کہہ دینے سے جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر، مسیح کی زندگی کے اندر وہ اوریجنل لائف تھی جو اس عورت کے اندر جب منتقل ہوئی تو وہ گناہ سے جو ہے وہ چھٹکارا پا گئی۔ تو آج جب ہم اپنی زندگی سے جو ہے جب کسی شخص کو جو ہے وہ پریچ کرتے ہیں، جب کلام کی منادی کرتے ہیں تو ہماری زندگی اس معیار کے مطابق ہونی چاہیے، ان خطوط کے مطابق ہونی چاہیے جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ تم وہ زندہ خط ہو۔ جب کوئی ہماری لائف کو پڑھے تو وہ خط جو ہے اس کی زندگی پر اثر کر جائے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم اس عکاب کی سٹوری کو جانتے ہیں کہ وہ ایک جو چوزا جو ننا عکاب جو تھا وہ چوزوں کے ساتھ جب زندگی گزار رہا تھا تو اس نے جب زندہ خط کو جو ہے وہ پڑھ لیا، اس ماں عکاب کی جب آواز کو سن لیا تو برادر کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ چھلانگیں مارنا شروع کر دیں۔ وہ اپنی جسٹیفیکیشن کے پوائنٹ سے جو ہے وہ سینٹیفیکیشن والے پوائنٹ پہ آیا۔ وہ ایک جو ہے زمین سے اس نے چھلانگ ماری اور ایک ڈرم پہ جا کے بیٹھ گیا۔ برادر کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک طور سے پرواز نہیں کر سکتا تھا، اس کے اندر بھی وہ خصوصیت نہیں آئی تھی کیونکہ وہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ ان چوزوں کے ساتھ جو ہے وہ دانا جو ہے وہ کھاتا تھا اور اس سے خوش نہیں تھا۔ لیکن برادر کہتے ہیں کہ پھر اس کو ایک آواز آتی ہے کہ اس کی ماں اسے کہتی ہے اوپر اٹھا۔ برادر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ جسٹیفیکیشن سے سینٹیفیکیشن پہ آیا۔ سینٹیفیکیشن کے بعد وہ پھر ایک ایسے مقام پہ آیا، ایک اونچی دیوار پہ کہ جہاں اس کو اپنے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی نظر آئی کہ میں اب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے اندر یہ بات آئی کہ اسکائی از دی لمٹ، جس طرح ہم اکثر اس لائن کو بھی پڑھتے ہیں کہ آسمان جو ہے آپ کی حد ہے۔ اس عقاب کی جو حد تھی، اس کی جو اڈاپشن تھی وہ جو آسمان تھی، اس کی اڈاپشن جو ہے وہ زمین نہیں تھی، اس کو آسمان کے اندر رہنا تھا۔ آسمان جو ہے وہ اس کا گھر تھا جہاں پہ اس کو زندگی گزارنی تھی۔ برادر کہتے ہیں اس کے بعد جب اس نے ایک مزید جمپ لیا تو اس نے جو ہے وہ ٹھیک سے پرواز کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو ہے اس آواز کو سن کے جو ہے وہ اپنے اس غلط مقام کو چھوڑ کے جو ہے وہ اصل مقام تک پہنچ گیا۔ تو آج ایسا ہی ہے کہ آج جب خداوند ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، جب خداوند ہماری زندگی میں کلام کرتا ہے تو ہمیں اس آواز کو پہچاننا ہے۔ برادر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ عبدی ہیں تو آپ اس بات پہ بھی ایمان رکھیں کہ جب سے وہ الوہیم تھا آپ اس کی سوچ میں تھے، اور جب سوچ جو ہے وہ اس کلام میں جو ہے وہ منتقل ہوئی، جب اس نے کہا کہ روشنی ہو جاؤ، جب اس نے بولا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چلتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جب موسیٰ آیا، موسیٰ نے جو ہے اس سمندر پر لاٹھی ماری تو برادر کہتے ہیں آپ موسیٰ کے اندر بھی تھے، کیونکہ موسیٰ جو ہے اس وقت وہ خداوند یسوع مسیح کی تشبیہ تھا۔ جب یسوع مسیح نے کلوری پر جان دی تو برادر کہتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی اس کے اندر تھے۔ تو آج آپ کے اندر اگر یہ ایمان ہے کہ میں اس عبدی زندگی کو جینا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو وہ زندگی جو ہے وہ ایک دن اس عقاب کی طرح جو ہے وہ جب وہ آواز دے تو آپ جو ہے اس ڈائمینشن میں نہ رہیں، بلکہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ اس عقاب کی طرح جو ہے وہ چھلانگیں مارنے والی اور پریز دی لارڈ کہنے والی اور اس مریم کی طرح یہ بات کہنے والی ہو کہ خداوند تیرے قول کے موافق ایسا ہی ہو۔ اور آپ جو ہے اپنی اس ڈائمینشن کو چھوڑیں، اور کلام میں سکھاتا ہے کہ آج میری امت کے لوگوں ان سے جو ہے نکل آؤ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو اصل میں جو ہے الگ ہونا جو ہے یہ ریڈیمپشن ہے، یہ چھٹکارا ہے، اور چھٹکارے کے لیے جو ہے ہمارا مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا تاکہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ گناہوں سے نجات دے سکے۔ تو کلام میں ہم نے لکھا ہے کہ دیکھا کہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر
روح زندہ کرتی ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ ایک لفظوں میں جو ہے ہمارے تک پہنچا، لیکن یہ اصل میں جو ہے وہ زندہ کلام ہے۔ یہ وہی الوہیم جو ہے آج اس کتاب کی صورت میں جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، لیکن یہ روح القدس کی صورت میں جو ہے ہمارے جب اندر اتر آتا ہے تو ہمارے اندر ایک زندگی اتر آتی ہے، اور اس روح القدس کے بغیر جو ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو بے شک ہم اس کلام کو پڑھ کے جو ہے لوگوں کو مطمئن کرتے رہیں کہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، اس طرح نہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر جو ہے وہ روح نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے، آپ آگے زندگی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں اب ہم نے اس روح کو لینا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ ایک زندگی جو ہے آگے منتقل کرنے والی ہو۔ اور اسی طرح ہم پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر، ہم اس حوالے کو نکال لیتے ہیں، پہلا باب اور اس کی 26 آیت، اور یہاں لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ابھی یہاں پہ خدا جو ہے اس بات کا جو ہے وہ اس کی سوچ کے اندر یہ بات ہے کہ میں ایسا کروں تاکہ میں جو ہے وہ خدا ٹھہر سکوں، میرے ساتھ کوئی فیلوشپ کرنے والا ہو۔ اور اس سے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو اس کی 24 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ زمین کے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق، چپائے رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ باقی جو کریچر ہے خدا جو ہے اس کریچر کو جو ہے اس جنس کے موافق پیدا کر رہا ہے۔ اب شیر جو ہے وہ ایک بیسٹ کے طور پہ، ریچھ جو ہے ان کے اندر ایک دہشت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی نیچر کے مطابق خدا انہیں پیدا کر رہا ہے، لیکن جب انسان کو پیدا کرنے کی بات آتی ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس کو میں اپنی صورت اور شبیہ پہ بناتا ہوں۔ آمین۔ تو خدا جو ہے انسان کو اپنے کریکٹر کے مطابق بنا رہا ہے، اپنے ایٹریبیوٹس کے مطابق بنا رہا ہے، جو خدا کی خصوصیات تھیں خدا نے ان خصوصیات کو جو ہے انسان میں رکھا تاکہ اس زندگی پہ جو ہے، اس زمین پہ جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں میں سے جو ہے وہ ظاہر ہو سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پیدائش 2 باب اس کی 7 آیت میں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ انسان جیتی جان ہوا۔ اب جیسا ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ خدا جب انسان کو ایک اس کے اندر ایک تھاٹ ہے کہ میں ایک انسان کو بناؤں گا، اس کے بعد جو ہے وہ مٹی سے جو ہے اس انسان کو جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے، اس کی مینیفسٹیشن ہو رہی ہے۔ اب جو ہے وہ انسان جو ہے اس جسم کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک زندگی کا آنا بہت ضروری ہے، اور وہ زندگی جو ہے خدا کے بولے ہوئے کلام سے جو ہے اس نے اس زندگی کے دم کو جو ہے ان کے اندر پھونکا تاکہ وہ جیتی جان ہو۔ اصل میں کیا ہے کہ خدا اس روح کو، اس روح القدس کو، اس انائٹنگ کو جو ہے ان زندگیوں کے اندر جب وہ ڈال رہا ہے تو وہ زندگیاں جیتی جان ہوئی۔ تو بردر کہتے ہیں کہ جب آدم اور حوا جب باغ عدن میں تھے تو وہ جو ہے ننگے تھے، اور خدا نے جو ہے ان کے لیے ابھی تک کوئی پوشاک جو ہے وہ مرتب نہیں کی تھی، اور وہ ننگے ہونے کے باوجود جو ہے وہ کسی گناہ میں نہیں گرے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بردر کہتے ہیں کہ ان پہ جو ہے وہ روح القدس کا جو ہے وہ پردہ تھا، خدا کے کلام نے جو ہے ان کو ڈھانکا ہوا تھا۔ اور جب آپ کی زندگی پہ خدا کا کلام ہوتا ہے تو آپ چاہے کسی بھی کیفیت میں ہوں، آپ گناہ میں جو ہے وہ گر نہیں سکتے۔ لیکن بردر کہتے ہیں کہ جب گناہ آیا اور ہوا کے باعث جو ہے جب وہ گناہ ان زندگیوں میں آیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ روح القدس وہ پردہ جو ہے ان پہ سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی وہ پردہ ان کے اوپر سے ہٹتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ جب وہ روح وہ زندگی ہماری زندگیوں کے اندر رہتی ہے تو وہ ہمیں ایک پردہ مہیا کرتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپتی ہے، وہ ہمیں جو ہے اس گلوریفائڈ باڈی میں جو ہے وہ قائم رکھتی ہے۔ تو جو یہ ہیومن ریس ہے، یہ جو انسانی زندگی ہے،
وہ اس اپنے جلالی بدن کو آدم اور حوا جو ہے وہ کھو چکے تھے، وہ اس پاور کو، وہ سونائٹی کو کھو چکے تھے، اور خدا کا یہی مقصد تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اس کلوری پر لے کے آئے تاکہ وہ صلیب پر جو ہے اپنا کفارہ ادا کرے، وہ پھر سے جو ہے اپنے لوگوں کو اس لائف کے اندر، اس گلوریفائڈ باڈی کے اندر پھر سے جو ہے وہ اس مقام پر کھڑا کرے۔ تو ان ساری چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ دراصل ان زندگیوں کی حفاظت کرنے والا جو تھا وہ روح القدس تھا، اور اگر آپ کی زندگیوں میں روح القدس نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ ٹھنٹھناتے پیتل اور جھنجھناتی جان جائیں۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 15 آیت۔ ہم اس چیز کو مزید آگے دیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 15 آیت۔ اور کلام خدا میں یوں مرقوم ہے کہ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ایک میسج جو ہے وہ ٹیچ کیا تھا، اور اس کا ٹاپک تھا کہ ڈونٹ ٹیچ دی گاسپل بٹ ٹیچ دی گاسپل۔ تو اگر آپ اس آیت کو جو ہے وہ انگلش میں اگر پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تم جا کے انجیل کی منادی کرو، کہ پریچ دی گاسپل۔ تو جس طرح کہ میں نے شروع میں بات کی کہ ہم جو ہیں وہ زندہ خطوط ہیں خدا کی نظر میں، تو ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو جا کے ان حوالوں سے جو ہے صفحے کھول کے جو ہے وہ بتانے کی ضرورت جو ہے وہ کم پیش آنی چاہیے، بلکہ ہماری زندگی جو ہے وہ ان لوگوں پر مینیفیسٹ ہونی چاہیے۔ جب ہماری زندگی، ہمارے کام جب لوگوں پر ظاہر ہوں گے تو وہ اصل میں کیا ہوگا کہ وہ حقیقی طور پر جو ہے وہ گاسپل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ پریچ ہوگا۔ لیکن بڑے عرصے سے یہ پریکٹس کی ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک جستجو ہوتی ہے کہ یار اس کے ساتھ کلام کی بات شیئر کی جائے۔ ہم اگلے بندے کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے بہت ہی دنیاوی ہے، یہ گناہ میں گرا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ بچ جانا چاہیے، اس کو جو ہے وہ چرچ آنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، روزے میں ٹھہرنا چاہیے۔ لیکن ہم جو ہے اوپر سے جو ہے وہ خود مسیح بنے رہتے ہیں، اور اس کو بھی اتنی سی زندگی دیتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے ہفتہ مہینہ ایک جو ہے وہ چرچ آئے گا اور اس کے بعد اوپر سے مر جائے گا۔ پہلے ہمیں اپنے مقام کو جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے، پہلے ہمیں اس حقیقی زندگی کو جینے کی ضرورت ہے۔ ہماری پریچنگ جو ہے وہ ایک وینٹیلیٹر کی پریچنگ ہے، جو ہم جو ہے وہ مصنوعی سانسیں جو ہے وہ جب اس وینٹیلیٹر سے لیتے ہیں، جب تک وہ وینٹیلیٹر چلتا رہے گا ہمارے اندر سے وہ پریچنگ نکلتی رہے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ اس وینٹیلیٹر کو آف کر دیں گے تو جو ہے آپ خود بھی مر جائیں گے۔ تو آپ اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس روح القدس سے معمور ہونا پڑے گا، آپ کو جو ہے اس نئی پیدائش کے جو ہے وہ تجربے سے گزرنا پڑے گا۔ نئی پیدائش کا تجربہ کیا ہے کہ آپ کو روح القدس سے پیدا ہونا پڑے گا۔ آپ کی پرانی فطرت جو ہے نہ آپ کو بچا سکتی ہے، نہ آپ کے بہن بھائیوں کو، نہ آپ کے بچوں کو۔ تو بردر اس لیے کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیچ دی گاسپل بٹ پریچ دی گاسپل، کہ ہمیں جو ہے وہ لفظی طور پہ جو ہے لوگوں کو جو ہے کلام سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آئینہ میں ہمیں دھندلا سا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ہم اب جو ہے روبرو جو ہے اس مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح میری خواہش ہے کہ میں اس مسیح کو روبرو دیکھوں، تو آپ لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ جو ہے میں اس مسیح کو جو ہے وہ روبرو دیکھوں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ اس مسیح کو روبرو دیکھیں تو میرے اندر وہ جذبات ہونے چاہیے، میرے اندر وہ خیالات ہونے چاہیے، میرے اندر وہ کام ہونے چاہیے، تاکہ آپ میرے اندر سے مسیح کو دیکھ سکیں۔ تو جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جب خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا ہے،
تو بردر کہتے ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ ایک جو کلام ہے یہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے. آج کا زمانہ جو ہے، آج کا کلام یہ کہتا ہے کہ خرم میرا پیارا بیٹا ہے، یہ عاشر میرا پیارا بیٹا ہے، یہ فلانی بہن میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. جب آپ کے اندر جو ہے وہ خدا کا حقیقی کلام آ جائے گا، جب وہ کلام کی سچائی آپ کے اندر آ جائے گی، جب آپ کے کام جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کی آواز نہیں ہوگی بلکہ خدا کی آواز ہوگی، جس کے وسیلہ سے جو ہے وہ مردہ زندگیاں جو ہے وہ زندگی پائیں گی. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جہاں مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. کیونکہ جب ہم دنیا کے کاموں میں ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بھی میرا کام ہے، میں چرچ نہیں آ سکتا ہے، میری یہ مصروفیت ہے، میرا یہ معاملات ہے، تو ہم کیا ہے کہ ہم ان مردوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں اپنے کاموں کے ساتھ. لیکن مسیح اس کو اس کے آگے کہتا ہے چل آ میرے پیچھے ہو لے. وہ زندگی کے پیچھے جیسے ہی جب اس نے اپنا رخ موڑا تو وہ جو ہے ان مردہ کاموں سے اس نے اپنے آپ کو الگ کیا اور اس زندگی کی طرف لوٹ آیا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. بردر کہتے ہیں کہ خداوند اس وقت تک جو ہے وہ نہیں آئے گا کہ جب تک یہ انجیل کی جو منادی ہے یہ پوری دنیا میں جب تک پھیل نہیں جاتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو زندگی ہے، زندگی کا جب آغاز ہوا تو طوفان نوح کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو تخلیق تھی وہ تباہ ہو چکی تھی. اور اس کے بعد سیم، حام اور یافت جو تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ نسل آگے بڑھی. تو بردر کہتے ہیں کہ جو سیم، حام اور یافت ہیں یہ اصل میں جو ہے اس پوری دنیا کی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں آبادی ہے، یہ ان 3 نسلوں پہ مشتمل ہے. اور ضرور ہے کہ یہ کلام سیم، حام اور یافت کی نسل تک جو ہے پہنچے. اور یہ نسلیں کون سی ہیں؟ سیم، حام اور یافت کی نسل، جس میں یہودی، سامری اور غیر اقوام شامل ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامری عورت سے بھی جو ہے خدا یسوع مسیح نے کلام کیا، خدا نے ان یہودیوں سے بھی کلام کیا، اور اس کے بعد خدا نے غیر اقوام کے ساتھ بھی جو ہے کلام کیا. وہ اپنی خدمت کے اس جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم میں ان تینوں جو ہے وہ جنریشنز کے ساتھ اس نے کلام کیا. اور اب وہ آگے جو ہے وہ ذمہ داری کو جو ہے وہ اپنے لوگوں پر جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے شاگردوں پہ جاتا ہے کہ میرے پاس جو وقت تھا وہ میں نے جو ہے اس کام کو پورا کیا. اور خدا یسوع مسیح صلیب پر جو ہے وہ کلمات دیتا ہے کہ اب تمام ہوا. اور اس نے تمام ہوا کا جب نعرہ لگایا تو وہ اپنی خدمت کو پورا کر چکا، اور وہ اس خدمت کو لے کر جو ہے وہ آگے اپنے شاگردوں کے سپرد کر جاتا ہے، ان رسولوں کے سپرد کر جاتا ہے. اور رسول جو ہے وہ جب اس خدمت کو لیتے ہیں تو وہ آگے سے اس خدمت کو کلیسیا کے سپرد کرتے ہیں. اصل میں کیا ہے، یہ اس کلام کا جو ہے انڈیلا جانا ہے، یہ آگے جو ہے وہ منتقل ہونا ہے. اور اب اس کلیسیا کی ذمہ داری ہے، اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب یہ کلام ہم تک پہنچا کہ ساری دنیا کے سامنے جا کے ہم انجیل کی منادی کریں. تو انجیل کی منادی یہ نہیں کہ بائبل کو بیگ میں ڈالا اور دروازوں میں جا کے دستک دی، ہاں جی ہم دعا کرنے آئے ہیں اور ہم یہ. ضرور کہتے ہیں کہ آپ کا کلام جو ہے وہ زندگی بخش کلام ہونا چاہیے. جب آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ کے قدموں کی آواز سن کے یا آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے جو ہے وہ بہن یا بھائی جو ہے اس کا دل جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ لبریز ہو جائے. وہ مرد کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ چھلانگے مارنی چاہیے کہ میرے گھر جو ہے وہ عاشر بھائی نہیں آیا بلکہ میرے گھر مسیح آیا. آج میرا بیٹا بیمار ہے تو آج ضروری وہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ خداوند نے اپنے بندہ کو جو ہے میرے گھر بھیجا ہے. تو اصل میں یہ چیز ہے کہ ہمارے زندگی میں، ہماری زندگی کو اس ترتیب میں ہونا چاہیے کہ ہمارے اثرات جو ہیں، اور میں کہوں گا یہ ہمارے اثرات نہیں بلکہ روح القدس کے اثرات ہیں جو دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ برسنے چاہیے تاکہ وہ زندگیاں جو ہیں وہ شفا پائیں، زندگیاں اس بدلوں سے جو ہے وہ آزاد ہوں. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس پوری دنیا میں جا کے جو ہے وہ انجیل کی منادی کرنی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ خواہش ہو کہ میں امریکہ بھی جاؤں، میں
فلانی جگہ پہ جاؤں اور یہ جو آرڈر ملا ہے، آپ نے اپنی زندگی سے جو ہے جتنا خدا آپ کو جتنے اس نے توڑے دی ہیں، جتنی خدمت دی ہے، آپ اس کا بھرپور استعمال کریں. اور دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں تک جو ہے وہ سفری صورتیں موجود نہیں ہیں، لیکن خدا نے ایک ایسا جو ہے وہ سسٹم اس زمانے میں مہیا کیا ہے کہ دنیا اب جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور آپ کی آواز جو ہے اس دنیا کے ہر کونے میں جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. تو اگر کوئی شخص کہے گا کہ خدا کی طرح کلام مجھ تک نہیں پہنچا تو مجھے معاف کر، کیونکہ میں نے اس بات کو سنا نہیں، تو آپ کے پاس اس چیز کا کوئی عذر نہیں ہوگا. کیونکہ یہ کلام جو ہے کسی نہ کسی طور سے جو ہے آپ خدا کا کلام ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور غیر اقوام تک پہنچ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے اس کے کلام کو جو ہے وہ رد کر دی جا رہی ہے. حضرت کہتے ہیں کہ جس طرح ابن آدم کو جو ہے وہ پہلے جب وہ اس دنیا میں آیا تو رد کیا گیا، آج پھر سے جو ہے اس ابن آدم کو جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے، اس کلام کو جو ہے وہ پھر سے رد کیا جا رہا ہے. کیونکہ ابن آدم جو تھا وہ اس مکاشفہ دستار کا جو فرشتہ ہے اس کے اندر جب وہ اترا تو بہت کم جو لوگ تھے جو انہوں نے قبول کیا، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کلام کو جو ہے رد کیا. برادر کی کتاب ہے فرد جرم. برادر کہتے ہیں کہ آج میں ان تنظیموں پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد کرتا ہوں. برادر جو ہے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ کسی پہ فرد جرم عائد کر سکے، بلکہ ان کے اندر جو کلام تھا وہ پھر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر رہا تھا. اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ کچھ سال گزرے کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا جاوید اقبال، اور وہ 100 بچوں کا قاتل تھا. 100 بچوں کا قاتل تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بچوں کو اغوا کرتا اور ان کو تضاد کے ڈرم میں جو ہے وہ ڈبوتا، اور شاید پہلے ان کے ساتھ کوئی بدفعلی کرتا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نام و نشان ختم کر دیتا. تو جب وہ پکڑا گیا تو وہ عدالت میں پیش ہوا، اور ایک جج جو تھا اس کے اندر جو ہے وہ انسانیت جاگی. اس نے کہا کہ جس طرح یہ جو ہے بچوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا تو اس کی جو سزا ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ کے بچوں کے ساتھ جو ہے اس نے زیادتی کی یا ان کو جس طریقے سے مارا، آج ہم بھی اس کو اسی طرح سے ماریں گے. لیکن جو ہے وہ دوسری کورٹ نے اس چیز کو چیلنج کیا، اور وہ معاملہ اس کورٹ سے ہوتا ہوا دوسری ہائی کورٹ میں گیا. تو جب ہائی کورٹ میں جب وہ معاملہ جاتا ہے تو وہ جج اس کو بات کو جو ہے وہ کنڈم کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ تضاد میں ڈال کے جو ہے وہ سزا دوں. یہ ایک ہیومینٹی ہے جس کی بیس پہ جو ہے اگر جو پچھلا جج ہے وہ اس بات کی سزا اس پر عائد کر رہا ہے، لیکن جو میرا کام ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، وہ آئین کو پورا کرنا ہے. پاکستان کا 1973 کا آئین اس بات کو کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو مارے تو اس شخص کی جو سزا ہے جو ہے وہ پھانسی ہے. کسی بھی صورت میں جو ہے اس شخص کو مارے، گولی سے مارے، تلوار سے اڑا دے، بم سے اڑا دے، لیکن اس آئین میں لکھا ہے کہ اس شخص کی سزا پھانسی ہے. تو برادر بھی جب اس دنیا پہ جو ہے فرد جرم عائد کر رہے ہیں تو اصل میں برادر جو ہے اس شخص پہ جو ہے وہ یا ان تنظیموں پہ جو ہے وہ فرد جرم نہیں عائد کر رہے، بلکہ ان کے کلام جو ہے ان زندگیوں پہ فرد جرم عائد کر رہا ہے. وہ 1973 کا آئین تھا جس میں جو ہے اس جاوید اقبال کو جو ہے وہ پھانسی دلوائی. وہ جج اس کو پھانسی دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ بلکہ ایک صرف اس آئین کا جو ہے وہ ایک ایلچی تھا. تو قرآن کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اس کلام کے جو ایلچی ہو. اور اب آپ بھی ہیں جو یہ جو برائڈ ہے، اس وقت کی جو برائڈ ہے، یہ لوگوں کے لیے جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے سزا بھی مقرر کر رہی ہے، اور ان کو جو ہے وہ راست باز بھی بنا رہی ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ ان کے اندر ہے. وہ اس کلام کو لے کے جو ہے وہ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کہتا ہے کہ وہ جو ہے دلہن وہ جو ہے وہ دنیا کا کے لوگوں کا جو ہے وہ انصاف کرے گی. تو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اور میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، پہلا تھسلنیکیوں اس کا 1 باب اس کی 5 آیت.
پہلا تھسلنیکیوں اس کا پہلا باب اس کی 5 آیت۔ اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی، چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے۔ آمین آمین۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی۔ اب جو ہے ہم اس کو اگر انگلش میں پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو کلام جو ہے جو ہمارے پاس جب پہنچا تو وہ لفظی طور پہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آیا، یا ان کتابوں کی صورت میں جو ہے، ان الفاظ کی صورت میں، کیونکہ جب یہ الفاظ آئیں گے تو ان کو ہم پڑھیں گے اور وہ لفظ جو ہے آگے جب پیش کیے جائیں گے تو یہ صرف اس حیثیت سے نہیں آیا بلکہ یہ کس طور سے آیا، یہ ہمارے پاس جو ہے کلام کہتا ہے کہ بلکہ قدرت، روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس آیا۔ یہ ایک ڈیمونسٹریٹ دی پاور آف دی ورڈ بائی دی ہولی گھوسٹ۔ اور ڈیمونسٹریشن کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے اس چیز کا کہتا ہے میں آپ کو اس کا ایک ڈیمو پیش کر کے دکھاتا ہوں۔ اب ڈیمو لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک آپ کو ایک عکس دکھائے گا اور اس کو آپ کا ایک تجربہ کر کے دکھائے گا۔ تو اصل میں یہ کیا ہے کہ ڈیمونسٹریشن کیا ہے کہ ہم نے اس کلام کو جو ہے اس کی ایک ڈیمو پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے، اس کو ایک جو ہے ظاہری طور پہ آپ بتانا ہے کہ واقعی یہ جو کلام ہے یہ قدرت سے بھرا ہوا ہے اور روح القدس سے معمور ہے۔ اور جب وہ ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے گی تو لوگ جو ہے وہ حقیقی طور سے جانیں گے کہ واقعی یہ سچائی کا کلام ہے، اور اس کو کرنے والا جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں بلکہ یہ خداؤں کی طرف سے جو ہے اس کا فضل ہے جو اپنے لوگوں پر جو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اصل میں وہ زندگی جو سورگ سے آتی ہے، جو آسمان سے آتی ہے، اور وہی زندگی جب میرے اندر یا آپ کے اندر اترے گی تو وہ ایک جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن پیش کرے گی، وہ ایک ایسا جو ہے وہ ظاہری منظر پیش کرے گی جس کے وسیلہ سے جو ہے وہ دوسری زندگیاں جو ہے وہ نجات کا باعث بنے گی۔ تو ہمارے اندر جو ہے وہ پاور، وہ قوت اور وہ جو روح القدس کی معموری ہے، اس کے بغیر جو یہ ہمارا کلام ہے یا جو ہماری بائبل ہے، اس کے جو ہماری پریچنگ ہے یہ بے فائدہ ہے۔ جب تک ہمارے کلام میں وہ تاثیر، وہ پاور، وہ روح القدس سے معموری جو ہے جب تک نہیں ہے تو ہم آگے جو ہے ان زندگیوں کے اندر جو ہے وہ زندگی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اصل میں اس سارے جو میری پریچنگ کا جو مین تھیم ہے کہ اصل میں ہمارے اندر جب تک روح نہیں ہے تو ہمارے اندر زندگی نہیں ہے۔ جب تک آدم اور حوا کو خدا نے جب اس مٹی سے جو ہے وہ تخلیق کیا، ابھی وہ جو ہے وہ جسٹ ویسل تھے، لیکن جب خداوند نے ان کے اندر روح پھونکی تو جو ہے وہ زندگی کا دم جو ہے ان کے اندر آ ٹھہرا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس جلالی بدن کو اس روح القدس کے وسیلہ سے انہوں نے لیا اور انہوں نے اس پوری زمین پر جو ہے وہ اختیار پایا۔ انہوں نے چرند پرند پر اور اس دنیا کی آب و ہوا پر ہر چیز پر جو ہے وہ اختیار حاصل کیا۔ آج وہ اختیار جو ہے خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، اور وہ اختیار آپ کو اس خالی بدن کے اندر نہیں دے گا اور نہ ہی آپ کو ملے گا جب تک آپ کے اندر وہ روح القدس، وہ روحانی زندگی جو ہے وہ پورے طور سے بھر نہیں جاتی، کیونکہ ضرور ہے کہ آپ اس زندگی کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس لیول پہ آئیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ لفظ لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں، تو بردر کہتے ہیں کہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ شریعت ہے۔ لوگ اس کلام کو جو ہے وہ شریعت کے طور پہ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بس پڑھ لیا اور پورا کر لیا، ٹھیک ہے کلام ایسے کہتا ہے ایسے کر لو، ایسے کہتا ہے ویسے کر لو، لیکن وہ زندگیاں جو ہیں وہ اندر سے خالی ہیں۔ اور جو کلام کا دوسرا ایک میں آپ کو ایک اس کا ہے مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بردر کہتے ہیں کلام جو ہے وہ بیج ہے، اور بیج اصل میں کیا ہے، وہ ہے تو بیج ہے لیکن زندگی اس کے اندر ہے۔ بردر کہتے ہیں کہ جب تک میں اس بیج کو جو ہے اپنی ہتھیلی پہ رکھ دوں اور میں تقریباً ہفتہ 10 دن انتظار کرتا رہوں کہ
سورج کی روشنی میں جو ہے یہ بیج جو ہے اس میں سے کوپر فروٹ نکلے تو ایسا نہیں ہوگا. اس بیج کو جو ہے وہ پہلے مرنا ضرور ہے. اور ہماری زندگی بھی جو ہے اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کلام سے جو ہے وہ بھریں, اگر ہم جو ہے وہ یہ ورلڈ باڈی ہے ہماری, تو اس ورلڈ باڈی کو جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو شکستہ کرنا ضرور ہے. اس کو جو ہے ہر طرح کے بغض سے, ہر طرح کے غرور سے, ہر طرح کی لالچ سے, ہر طرح کی ناراضگی سے جو ہے وہ اس کو مرنا ضرور ہے. جب ہم ان تمام چیزوں سے جب مر جائیں گے تو اس کے بعد خداوند جو ہے ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایک زندگی کی کوپر جو ہے وہ پیدا کرے گا. اور اس کلام کو جو ہے جب وہ مرا, خداوند یسوع مسیح کیا تھا کلام تھا. جب وہ مرا تو اپنے ساتھ اور بھی زندگیوں کو لے کے جی اٹھا. آمین. ریزریکشن ڈے پہ, ایسٹر ڈے پہ جو ہے جب وہ مرا, جب وہ کلام مرا, تو اس نے مرنا کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو اتنا حقیر کر دیا, اتنا ناچیز کر دیا کہ اس نے جو ہے وہ جو اس دنیا کا خالق اور مالک تھا, اس نے جو ہے اپنی اس بادشاہی کو کچھ نہ جانا اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ موت کے حوالے کر دیا. اس نے ایسی جو ہے وہ لانتی جو ہے وہ موت اس نے ایکسیپٹ کر لی. اس نے ہمارے گناہ جو ہے اپنے اوپر لاد لیے تاکہ ہم جو ہے وہ زندگی پائیں. ہمیں اور کتنی ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارا مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے ہوا تاکہ ہم زندگی پا سکیں. اگر آپ کسی بھائی کو زندگی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس بھائی کے لیے مرنا پڑے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھائی چرچ آیا کرے, یہ بھائی نشہ چھوڑ دے, یہ بھائی ایسا کر دے. آپ کو مرنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی, آپ کو مرنے کے لیے اس کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا. برادر کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں فلانا بھائی یا فلانا بہن اس طرح کرتی ہے یا وہ پاسٹر ایسا ہے, اس کی زندگی ایسی ہے, تو برادر کہتے ہیں کہ شٹ یور ماؤتھ, اپنا منہ بند کریں. اس طرح کی باتیں جو ہے آپ جو ہے کسی بھائی کے متعلق نہ کریں. آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ دعا اور یہ روزہ ہے جو اس کی زندگی کو تبدیل کرے گی. آپ کے کمنٹس, آپ کی باتیں, آپ کی بحث جو ہے اس انسان کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی. کیونکہ اصل میں جب آپ اس کے لیے دعا اور روزہ رکھیں گے, آپ اس کے لیے ایک برڈن آپ کی زندگی میں جب آ جائے گا, تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے خداوند کے حضور مرنے کے لیے پیش کر دیں گے. پھر آپ کہیں گے خداوند میری مرضی نہیں بلکہ خداوند تیری مرضی پوری ہو. خداوند میری مرضی یہ نہیں ہے کہ خداوند کی بڑی چرچ آیا کرے, یہ ایسے کیا کرے, یہ ویسا کیا کرے. خداوند تیری مرضی پوری ہو کہ خداوند تو میرے وسیلہ سے اگر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو جس طور سے تو استعمال کرنا چاہتا ہے, ہم خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں, تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں. خداوند اس جان کو بچا لے. اور اصل میں روح القدس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کسی بہن یا بھائی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے جب درد ہوتا ہے, آپ اس جان کو بچانا چاہتے ہیں, تو اصل میں یہ آپ کے اندر روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں. جس طرح مسیح جو ہے ہمارے لیے قربان ہوا, اس کے اندر وہ درد تھا. اور جس طرح ہم نے پیچھے بھی سنا کہ وہ جو ہے اس کے اندر جو برادر آشر نے میسج دیا کہ جو ہے وہ خون کے آنسو جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئے, اور اس کے بعد خون اور پانی جو ہے وہ الگ الگ ہو گیا. تو اصل میں جو کیا تھا کہ خدا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریشان تھا. وہ اس کیفیت میں آ چکا تھا کہ وہ یہاں تک جو اس کو مصلوب کر رہے تھے وہ ان کے لیے کہہ رہے تھے خداوند ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے تھے. وہ اپنے لوگوں کے لیے پریشان تھا. وہ اپنی زندگی سے نہیں, مطلب کہ اس کیفیت میں ان زخموں کو یاد نہیں کر رہا تھا, بلکہ وہ ان لوگوں کو یاد کر رہا تھا, کیونکہ وہ چھٹکارے کے لیے آیا تھا. وہ چھٹکارے کو یاد کر رہا تھا کہ خداوند آج اس لہو کے وسیلہ سے, اس کفارے کے وسیلہ سے میرے یہ لوگ جو ہے یہ بچائے جائیں. تو آج ہمیں بھی اس جو ہے وہ طرز زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کلام کو جو ہے اپنی زندگی میں لے سکیں. تو کہتے ہیں کہ نوح آیا, موسیٰ آیا, یرمیہ آیا, ایلیا آیا, یشوع آیا, اور بہت سارے نبی آئے. تو ان لوگوں کے پاس جو تھا ان کے وقت کا کلام تھا, ان کے پاس وقت کا کلام تھا. نوح کے پاس جو تھا وہ کشتی کا کلام تھا, بارش کا کلام تھا.
موسیٰ کے پاس جو تھا وہ چھٹکارے کا کلام تھا کہ وہ ان کو مصر کی غلامی سے نکالے. اسی طرح جتنے باقی انبیاء ہیں ان کے پاس وقت کا کلام تھا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح آتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ بیج کا کلام تھا. برادر کہتے ہیں بیج کا کلام اصل میں زندگی کا کلام تھا، کیونکہ بیج کے اندر زندگی تھی. اور اس نے کہا کہ ایک بیج بونے والا نکلا اور وہ رستے میں جو ہے وہ بیج پھینکتا گیا، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا، کچھ پتھریلی زمین میں اور کچھ نرم زمین میں. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کو جو ہے اس لوکا 4 باب میں جو ہے وہ اس بات کو بیان کر دیا کہ جو اصل میں پریچ دی گاسپل کر رہا ہوں، جو میں منادی کر رہا ہوں، آج یہ جو منادی ہے یہ آج کچھ چٹانوں میں گر جائے گی، کچھ جھاڑیوں میں گر جائے گی، اور کچھ منادی جو ہے وہ ایک ایسی گہری زمین میں جائے گی جہاں سے زندگی پھوٹ نکلے گی. وہ پری ڈیسٹینیٹڈ، وہ ابدی لوگ جو ہے اس کلام پر جو ہے وہ آمین کہنے والے ہوں گے. اور ہمارے مسیح کے پاس اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی بخش کلام تھا، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ بیج کی منادی تھی، اس کے پاس زندگی کی منادی تھی. اور برادر کہتے ہیں کہ بیج اصل میں کیا ہے؟ بیج اصل میں کلام ہے. کلام کیا ہے؟ بیج ہے. اور بے شک آپ بیج کو اگر زمین میں ڈال دیں تو اکثر ہوتا ہے کہ وہ بیج پھلدار ثابت نہیں ہوتا. اس کے لیے ضرور ہے کہ بیج کو نمی ملے. جب بیج کو نمی ملے گی تو وہ بیج جو ہے وہ اپنے بال کا خول جو ہے اس نرمی کی وجہ سے جو ہے وہ توڑے گا اور ایک جو ہے کومپل کو جو ہے آگے جنم دے گا. اور وہ نرمی کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ روح القدس ہے، وہ روح ہے جو آپ کو جو ہے وہ اس مقام پہ لے آتی ہے تاکہ آپ اس زندگی کو جو ہے آگے لے کے آ سکیں. تو جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں اور روح زندہ کرتی ہے، اور ہم اس بات کو ایک مثال سے دیکھیں گے کہ روح کس طرح زندہ کرتی ہے. اب برادر کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک مکینکس ہے اور دوسرا ڈائنامکس ہے. اصل میں یہ کلام جو ہے، یہ بائبل جو ہے یا ہمارے پاس یہ جو وقت کا کلام، یہ کتابیں ہیں، یہ ایک مکینکس ہے. اب اردو میں اگر میں اس کو آپ کو سمجھاؤں تو اس کو میں ایک گاڑی کے ساتھ اگر تشبیہ دوں، گاڑی کی 4 وہیل ہیں، اس کا اسٹیئرنگ ہے، اس کے اندر سیٹیں ہیں، اس کے اندر ڈرائیور بھی ہے، لیکن وہ گاڑی جو ہے اس وقت تک گاڑی ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کے جائے. جب انجینئر نے اس گاڑی کو بنایا تو اس گاڑی کو بنانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ مسافروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کے جائے. گاڑی کی سیٹیں کسی اور رنگ کی ہو سکتی ہیں، اس کی شیپ کس طرح ہو سکتی ہے، وہ ڈگی والی ہو سکتی ہے، بغیر ڈگی کے ہو سکتی ہے، وہ گیئروں والی ہو سکتی ہے، وہ آٹو ہو سکتی ہے، لیکن گاڑی جو بھی ہے، لیکن اس کا مقصد ایک ہے کہ وہ آپ کی ڈائمنشن کو چینج کرے، وہ ایک مقام سے آپ کو دوسرے مقام تک لے کے جائے. اور برادر کہتے ہیں کہ جب تک گاڑی کے اندر پیٹرول بھی ہو تو وہ تب تک بھی نہیں چلے گی، کہ جب تک آپ اس کا سیلف نہیں اسٹارٹ کریں گے. سیلف اسٹارٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک اسپارک پیدا ہوتا ہے، اور اسپارک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک چنگاری جو ہے اس پیٹرول میں جب جاتی ہے تو اس کے جو ہے وہ انجن میں ایک پاور جنریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ بائبل جو ہے یہ آپ کی ڈائمنشن کو چینج کرتی ہے، یہ آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہے. آپ کے اندر ساری خصوصیات ہیں، آپ دعا بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، بپتسمہ بھی لیا، سب کچھ ہے، لیکن آپ ابھی تک گاڑی کو 4 وہیلوں پہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کو اس ڈائمنشن سے اس ریپچر میں جانے کے لیے جو ہے روح القدس کی ضرورت ہے، اور اس روح القدس کو جو ہے وہ ایک چنگاری جیسے ایک ملتی ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر ایک انجن میں جو ہے بلاسٹ ہوتا ہے، وہ پریشر جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس مقام کو چھوڑ کے جو ہے وہ ایک نئے مقام پہ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے اس روح کے تابع رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ہر دعا میں اور ہر وقت جو ہے ہمیں اس چیز کی کیفیت میں رہنے کی ضرورت ہے. خداوند تو ہمیں اپنے روح سے مانگتا ہے، خداوند تو ہماری زندگی سے روح القدس کو ظاہر کر. روح القدس سے ظاہر ہونا اصل میں جو ہے وہ مسیح کی زندگی کا ہمارے اندر سے ظاہر ہونا ہے. اور ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریم جو خداوند یسوع مسیح کی ماں تھی، جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے جو ہے وہ اس سے بات کی، تو
وہ کنواری تھی اور کسی شخص سے جو ہے وہ واقف نہ تھی. تو اس مریم کو جب فرشتہ نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، تو اس نے کہا کہ تیرے قول کے موافق ایسا ہی ہو، اور وہ اس بات پر ایمان لے آئی. اور جب وہ اپنی بہن الشبہ کے پاس جاتی ہے تو ہمیں کلام میں سے ملتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ مریم کی حالت جو ہے وہ ان عورتوں والی تھی کہ جو بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہیں. اور اصل میں کیا ہے کہ مریم جب الشبہ کے پاس جا رہی ہے تو وہ اس کلام کو جو ہے وہ اس جسم کے اندر جو تھا وہ اس کلام کو الشبہ کے پاس لے کر گئی. اور وہ کلام کیا تھا؟ اس کلام کے اندر جو زندگی تھی، جیسے اس نے جو الشبہ کے اندر بھی ایک زندگی تھی. جب اس نے اس یسوع کا نام سنا کہ مجھے فرشتے نے آ کے جو ہے ایسے کہا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، تو اس زندگی کی وجہ سے جو ہے یوحنا جو ہے اپنی ماں کے جو ہے وہ پیٹ میں چھلانگیں مارنا شروع ہو گئے. تو حقیقت میں کیا ہے کہ جب کلام جو ہے ہماری زندگی میں جب کسی شخص کے پاس جاتا ہے تو وہ آگے بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ چھلانگیں مارنا شروع کر دیتی ہے. تو اس طور سے جو ہے ہمیں اپنے اندر اس کامل طور سے جو ہے اس کلام کو لینے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ اپنی لائف کو شیئر کریں، جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ اس کلام کو شیئر کریں تو اس زندگی کے اندر بھی جو ہے ایک بیداری پیدا ہو، اس زندگی کے اندر بھی ایک ریوائول پیدا ہو. ہمیں فقط ان کتابوں کے اندر، اس کلام کے اندر جو ہے وہ لفظی طور پہ جو ہے اس کو پڑھ کے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو جی کے گزارنے کی ضرورت ہے. اس کی لائف کو جو ہے لے کے ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمبل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر طرح کی ناراضگی کو جو ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہمارے اندر یہ لائف آ جائے گی، یہ زندگی آ جائے گی، تو پھر خدا جو ہے آپ کو ایک ایسی ڈائمینشن پہ لے کے جائے گا جس کو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے. وہ اسی ڈائمینشن پہ لے کے جائے گا جہاں پہ اس نے آدم اور حوا کو رکھا تھا، جہاں پہ اس نے انہیں ہر چیز کا جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ تم ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ غلبہ ہے، تمہارا اختیار ہے. آج خداوند وہ اختیار آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. آج وہی باڈی جو ہے خداوند آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. بردر کہتے ہیں کہ اسٹیفنس جو تھا اس کو جب پتھر مارے گئے اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد خدا نے اس کی جو ہے وہ لوگوں کی اپنے اس بندے کی جو ہے وہ لوکیشن چینج کر دی. خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اس ڈائمینشن سے چینج کر کے ایک علیحدہ ڈائمینشن پہ لے جاتا ہے. خدا ایلیا کو جو ہے ایک ایسی ڈائمینشن سے اٹھا کے جو ہے ایک دوسری ڈائمینشن پہ لے گیا. خدا ہنوک کو جو ہے وہ ایک ایسی ڈائمینشن سے اٹھا کے ایک دوسری ڈائمینشن پہ لے گیا. آج وہ خدا جو ہنوک کا خدا تھا، وہ خدا جو موسیٰ کا خدا تھا، جو خدا اسطفنس کا خدا تھا، وہ خدا جو ہم سب کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے. وہ آپ کو جو ہے اگر آپ آج اس دنیا کی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ کو یہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ ایک آسمانی ڈائمینشن میں لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ آپ کی زندگی سے جو ہے دوسرے لوگ برکت پائیں. آپ اس چیز پہ انحصار نہ کریں کہ میں بچایا کیوں، میں چھڑایا کیوں، تو میں جو ہے وہ ٹھیک ہوں. تو کلام کہتا ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں جا کے جو ہے وہ انجیل کی منادی کرو. انجیل کی منادی ہم نے کس طرح کرنی ہے؟ پریچ دی گاسپل، اس خوشخبری کو لے کے آنا ہے، اس گڈ نیوز کو لے کے آنا ہے. گاسپل کا مطلب ہے کہ گڈ نیوز، خوشخبری. تو مریم اصل میں کیا کرنے گئی تھی؟ الشبہ کے پاس اس خوشخبری کو لے کے گئی تھی. وہ وہاں پہ کوئی منادی کرنے نہیں گئی تھی. وہ اس مسیح کو جو ہے وہ جب وہاں پر لے کے گئی تو اس نے اس بات کا اظہار اپنی بہن سے کیا. تو اندر جو اس کی بہن کے جسم میں جو یوحنا تھا، ابھی وہ جو ہے وہ اس جسم سے باہر نہیں آیا تھا، لیکن اس نے جب یسوع کا نام سنا، اس زندگی دینے والے کا نام سنا، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ جگمگانا شروع ہو گئی. تو آج ہمیں اس رویے کو لینے کی ضرورت ہے، اس کیفیت کو لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کے پاس جائیں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ آج اجاگر ہونے والی ہو. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو